کہ جب کہتے ہیں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ طے کریں کیا اللہ نور ہے یا نور اللہ کی مخلوق ہے؟ یہ آپ سب اس بات پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جو میں نے کر دی، کیونکہ ہم سننے والے ذرا اور مزاج ہیں، راگ تال ہے، ہر پھڑیا در دڑیا دے مار 4.5 آکیا اللہ سور پانا دیتا میں مولوی، اب ہمیں سور نہیں بننا آتا۔ ایک بات ہے کہ فرشتے کیا ہے؟ نوری، یہی ہے۔ اب اگر فرشتے نور ہیں پھر اللہ نور تو نہ ہوا نا، اللہ نور کا خالق ہے، نور کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ نور کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ حقیقت خدا کیا ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ کیا بار بار کہتا ہے اللہ نور السماوات، زمین و آسمان میں کس کا نور ہے؟ زمین و آسمان میں کس کا نور؟ اللہ کا نور ہے۔ یہاں ہم صرف یہ کہہ دیں اللہ نے محمد کو نور بنایا، یہ مشرک ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے ساری روحیں زمین میں، سارے آسمانوں میں، ساری زمینوں میں جتنی روشنی ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا۔ زمین و آسمان میں نور سے مراد کیا ہے؟ بھی سورج کی روشنی کیا اللہ کا، چاند کی روشنی کیا اللہ کا، انسان کی آنکھ کا روشنی اللہ کا نور ہے، یہ نور خدا ہے۔ کائنات جو چمک رہی ہے اللہ کے نور سے چمک رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا اللہ نور ہے۔ یہ متکر جب کہیں گے اللہ فقط نور ہے، آپ اللہ کو محیط کر دیں گے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکیں گے ان لوگوں کے اندر جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ حقیقت خدا کیا ہے صرف وہ جانتا ہے، حقیقت خدا جانتا ہے، اور مصطفیٰ کیا ہے یہ صرف مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ اب معراج کی رات کا واقعہ دیکھ لیں، سارے مسلک متفق ہیں۔ بشر کی طاقت کہاں تک ہے کہ انسان نے آج کے 21ویں صدی کے جدید ترین دور میں بڑی ترقی کی ہے، آگے بھی کرے گی، وہ کہاں تک گئی ہے؟ آسمان تک گئی ہے نا، آسمان تک گئی ہے، حد چاند تک گئی ہے، چاند سے آگے تو کوئی سائنس نہیں گئی ابھی، یہ گئی ہے، چاند تک گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بشر کی ساری طاقت حد پہنچی کہاں تک؟ چاند۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی معرفت کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے فرشتوں کی بھی رسائی، جو نوریوں کا سردار جبریل ہے اس کی رسائی بھی کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا۔ اگر نبی فقط بشر ہوتا، محمد فقط انسان ہوتے، پھر مسجد اقصی سے اوپر کیوں جاتے؟ نہیں سمجھے؟ بشریت کا تقاضا یہ تھا کہ زمین کا سفر کرتے رہتے، اور مصطفیٰ فقط نور ہوتے تو سدرہ سے آگے نہ جاتے، فقط نور ہوتے تو مقام سدرہ سے آگے نہ جاتے۔ جبریلیوں نوریوں کا سردار سدرہ سے آگے نہیں گیا، کہا یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے کہا جا چلے، کہا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ ہماری یہ انتہا ہے، ہم یہاں تک، ہماری یہ سرحد ہے، باؤنڈری ہے، پابند ہے، اس سے آگے ہماری رسائی نہیں۔ حضور نے فرمایا آگے کیا ہے؟ کہا آگے اللہ کے انوار و تجلیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ معراج کی شب
میرا نبی سدرا سے بھی آگے گیا، بتایا یہ ہے کائنات کے لوگوں میری ذات میں نور و بصر کی بحث نہ کرو، نور و بشر کی بحث نہ کرو، محمد کی حقیقت محمد کا خدا جانتا ہے، یہی حقیقت محمدی ہے۔ بس عقل کے ترازو میں نہ تولو کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نے کہا تھا کہ نور و بصر کی بحث چھوڑ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہے، اس نے تجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہے، کہ یہ بحث تیرے بس کی نہیں ہے، نور و بشر کی بحث۔ اب آ جائیں میرا اور تیرا عقیدہ کیا اہل سنت کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور کس کی عطا سے ہے؟ کس کی عطا سے؟ آپ بشر ہیں تو اس کمال درجے کے بشر ہیں جو ساری کائنات کی بشریت اکٹھی ہو کے میرے نبی کی قدموں کی گرد رخ کو بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اگر آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اس درجے کے اعلیٰ ہیں، اور اگر میرا نبی نور ہے پھر نوریوں کا تو سردار میرے نبی کی حیات ظاہری میں جب بھی آتا ہے، کبھی حدیث گواہ ہے، وقت نہیں حدیث میں دکھا سکتا ہوں کہ کبھی دوزانو ہو کے یوں بیٹھتا ہے جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے، جبریل یوں بیٹھتا تھا، اور کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ساتھی پوچھتے ہیں جبریل اندر نہیں جاتا، کہا جب تک محمد اجازت نہیں دیتے جبریل اندر نہیں جاتا۔ مطلب کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام نوریوں سے بھی اعلیٰ، بشریوں سے بھی اعلیٰ۔ حقیقت مبعثت محمدی کیا ہے، یا محمد جانے یا محمد کا خدا جانے۔ پاک صدیق اکبر میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، میرے نبی نے فرمایا جبریل جانتا ہے میرے بارے میں؟ یا رسول اللہ جانتا۔ وہ کیا جانتا ہے؟ تعریفیں کی۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق یہ بات یاد رکھنا، کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا کہ تم محمد کی حقیقت کو جان گیا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ گمان کبھی نہ کرنا کہ تم میری حقیقت جان گیا۔ بھائی صدیق اکبر کو میرا پیغمبر یہ بات کہے، اور صدیق اکبر کون ہے کہ جب سے نبی کے قدموں میں آیا ایک لمحہ بھی حضور سے جدا نہیں ہوا، آج بھی نبی کے قدموں میں ہے، اور قبر کھلے گی پھر سب سے پہلے محمد کے بعد صدیق اکبر اٹھے گا، حتیٰ کہ جب محمد جنت میں جائے گا پھر بھی صدیق ساتھ چلا جائے گا۔